اور بعض لوگ کہیں گے کہ یہ قطعی اجماعی اور متواتر جو کہہ رہے ہو یہ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کی تحقیق کیوں مانیں؟ یقیناً اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم جو کہ شیخین کہلاتے ہیں، شیخین کی افضلیت نبیوں اور رسولوں کے بعد ساری مخلوق میں صدیق اور فاروق کا سب سے افضل ہونا، یہ عقیدہ قطعی ہے، اجماعی ہے، متواتر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے وہ میں اس کو اتنا ڈیٹیل میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ اس میں پورا وقت چاہیے کہ اجماع کا کیا مطلب ہے اور متواتر ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ آپ کو ٹرمینالوجی بتا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے، لیکن صرف اعلیٰ حضرت ہی نے بیان نہیں کیا، 14 صدیوں کے ائمہ نے بیان کیا ہے۔ میں نے الحمدللہ اس مسئلے پر اعلیٰ حضرت کی جو عبارات تھی ان کو جمع کر کے ایک رسالہ مرتب کیا تھا، نشر التحقیق فی بیان افضلیت صدیق، جو پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے، الحمدللہ وہ چھپا بھی ہے۔ اس میں نے اعلیٰ حضرت کی عبارتوں کو جمع کیا اور ساتھ میں تائید میں تقریباً 25 عبارتیں دیگر امت کے اکابرین کی بیان کی ہیں، اور سر فہرست اس برے صغیر کے خطے میں اعلیٰ حضرت کی طرح ایک بہت بڑا نام جو اعلیٰ حضرت سے پہلے کے بزرگ ہیں، جن کی تعریف اعلیٰ حضرت بھی کرتے ہیں، جن کے کلام کو دلیل کے طور پر اعلیٰ حضرت بھی پیش کرتے ہیں، جن کو دنیا امام ربانی مجدد الف ثانی کہتی ہے، نام ہی کافی ہے۔ برے صغیر کی اتنی قداور شخصیت مجدد الف ثانی، مکتوبات شریف پڑھے فارسی میں، آپ کہیں گے میں آپ کو فارسی عبارتیں پڑھ کے سناؤں گا، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ عبارتیں دیکھی ہیں، پڑھی ہیں۔ مجدد الف ثانی، اس لیے میں آپ کہیں گے ہمیں کیوں کرے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا، دیکھ کر بیان کر رہا ہوں۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ حقیقت بیان کی جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہی کی تحقیق نہیں ہے، یہ 14 صدیوں کے علماء اہل سنت، ائمہ اہل سنت، اکابرین اہل سنت کی تحقیق ہے۔ اور اتفاق سے مکتوبات امام ربانی کے ایک ہی صفحے پر یہ تینوں لفظ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ افضلیت شیخین صدیق اکبر فاروق اعظم کے، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے نبیوں رسولوں کے بعد ساری مخلوق میں افضل ہونے کا عقیدہ اہل سنت کے نزدیک دور صحابہ سے لے کے آج تک قطعی بھی ہے، اجماعی بھی ہے، متواتر بھی ہے۔ اور اوپر کے ائمہ نے بھی اس کے اجماعی ہونے، متواتر ہونے اور قطعی ہونے کا بیان کیا ہے۔ لہذا اہل سنت کی صف میں آ کر یہ کہنا کہ ہاں افضلیت صدیق اکبر کو ہم مانتے ہیں، قطعی نہیں مانتے، یہ ظنی مسئلہ ہے۔ یا پھر ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا اقرار کرتے ہیں لیکن اس کو اجماعی نہیں مانتے، اس کو جمہور کا عقیدہ مانتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ پھر اہل سنت سے انحراف کر رہا ہے۔ وہ صرف تحقیق اعلیٰ حضرت سے منہ نہیں موڑ رہا، وہ مجدد الف ثانی کا بھی انکار کر رہا ہے، کیونکہ مجدد صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ عقیدہ افضلیت شیخین کا قطعی ہے، اجماعی ہے، متواتر ہے۔ تو امت کے مجددین، محدثین، متکلمین، مفسرین، اولیاء، صوفیاء نے جب اس عقیدے کو قطعی لکھا ہے تو آج کسی محقق کی کیا حیثیت اور اس کی تحقیق کی کیا وقت ہے کہ وہ امت کے ان اکابرین کے مقابلے میں اپنی تحقیق پیش کرتا ہے۔